السلام علیکم سر آج میرا ایک سوال ہے. یہ جیل برو تحریک کیا ہے اور اس کی تاریخی پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیے. نیز یہ کہ جناب عمران خان صاحب کی جیل برو تحریک کے بارے میں بھی بتائیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. یہ زبردست کوشچن آپ نے پوچھ لیا، جو کہ بالکل جو ریسنٹ سیناریو ہے پاکستان کا، اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ جیل برو تحریک کیا چیز ہے، اس کی تاریخی اہمیت یا پس منظر کیا ہے. تو میں اس کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کروں گا آپ کے لیے، آپ کی آسانی کی خاطر. فرسٹ آف آل کہ جیل برو تحریک کیا ہے. بنیادی طور پر جیل برو تحریک جو ہے یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے جس میں لوگ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے رضاکارانہ طور پر بالکل والنٹیرلی وہ گرفتاری دیتے ہیں. اس کا بنیادی جو مقصد ہے، بنیادی مقصد جیل برو تحریک کا جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا مقصد ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ گرفتاری دے دیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہو جائے کہ ریاست کے لیے جیلوں میں اس کا انتظام اور انصرام کرنا مشکل ہو جائے، اور حکومت آخرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، اور جو مطالبات وہ لوگ لے کر آئے ہیں ان مطالبات کو منظور کیا جائے، ان کو اپروول دے دی جائے. لیکن ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یا لوگ کسی پولیس اسٹیشن میں جائے یا کسی جیل میں جائے کہ جی مجھے گرفتار کرے، میں نے گرفتاری دینی ہے، مجھے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں. نہیں، بلکہ ریاست کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف دی لینڈ ہوتی ہے، اس کے خلاف ورزی کرنا پڑے گا. اور اگر اس کے خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے تو پھر لازمی بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے حکومت وقت یا پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی. لہٰذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونی پڑے گی آپ نے کہ آپ آخرکار حکومت اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کو گرفتار کر لیں. جہاں تک اس کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میں وہ دور کی کوڑی نہیں لاتا، بلکہ بر صغیر پاک و ہند جو کہ متحدہ ہندوستان ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم جیل برو تحریک کا جو مؤجد تھا، جو پائونیئر تھا، وہ مہاتما گاندھی تھا. اور اس کا اصل نام آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، موہن داس کرم چند اس کا نام تھا، گاندھی کے نام سے مشہور ہے. اسی ٹائم انگریزوں کی جو حکومت تھی، انہوں نے ہندوستان کے عوام پہ بہت زیادہ مظالم ڈالے. جب وہ مظالم کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کیا اس انگریز حکومت کے خلاف ایک زبردست تحریک شروع کی، جس میں یہ اعلان کیا کہ ہم جیل برو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے شروع بھی کر دیا، خود اپنی گرفتاری بھی پیش کی، اور تقریباً 60,000 تک لوگ گرفتار ہوئے اس میں. اور پھر یقیناً گورنمنٹ کے لیے جیلوں میں اس کا انتظام اور اس کا مینجمنٹ کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا. اور خصوصی طور پر اگر میں آپ کو ایک ریفرنس دے دوں کہ جو مومنٹ اسی ٹائم بر صغیر میں مہاتما گاندھی نے وہ چلایا تھا، وہ کوئٹ انڈیا مومنٹ یا ہندوستان چھوڑ دو والا تحریک، اسی ٹائم میں انہوں نے جیل برو تحریک کا بھی آغاز کیا ہوا تھا. اور بہت زیادہ لوگوں نے والنٹیئرلی، مطلب اسی ٹائم جو لا آف دا لینڈ تھا اس کے خلاف ورزی کر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور یہ کامیاب ہوا تھا یہ تحریک یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے خلاف یہ تحریک تھی، اور اسی ٹائم یہ تحریک آزادی کے سلسلے میں یہ تحریک جاری تھی. تو کامیاب تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں میں شعور، لوگوں میں اویئرنیس، اور لوگوں میں اپنے حقوق کے لیے لڑنا یہ کم از کم سکھایا تھا عوام کو. اور پھر جو جذبہ آزادی ہوتی ہے، جو نیا ولولہ ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں میں یقیناً اسی جیل برو تحریک کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بھی، وہ جذبہ جو تھا، وہ ولولہ جو تھا، وہ لوگوں میں آیا تھا اسی ٹائم. اسی طرح اگر میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں تو 2011 میں
انڈیا میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا، اس کا نام انا ہزارے، انا ہزارے اس کا نام تھا. تو انہوں نے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو اس بات پہ مجبور کیا ہوا تھا کہ لوک پال، جو بل کا نام ہے لوک پال، اس میں اپنے مطالبات کو منظور کرانے کے لیے انہوں نے جیل برو تحریک کا آغاز کیا تھا. اور پھر آغاز تو کیا تھا اس نے، لیکن گورنمنٹ اسی ٹائم کی جو حکومت تھی اس نے چونکہ مطالبات مان لیے. اس میں جو مطالبات تھے یہ تھا کہ رورل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جو کرپٹ پریکٹسز گورنمنٹ اہلکار کرتے ہیں باقاعدہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے سزا دی جائیں. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے وہ چیزیں بل میں شامل کی اور مطالبات ان کے مان دی گئی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے اس کی ہسٹری کو اگر ہم ٹریس بیک کریں تو زیادہ تر جو تحریک جیل برو تحریک ہے یا مومنٹس ہیں وہ ضیاء الحق جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جنہوں نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، ایک منتخب حکومت کو گرا کے خود جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا تھا. تو ضیاء الحق کے دور میں یہ جیل برو تحریک پاکستان میں بھی شروع ہوئی تھی. مثلا اگست 1983 میں سب سے پہلے ایم آر ڈی جو کہ 8 فروری 1981 کو ایم آر ڈی مومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ایک مومنٹ بنا تھا، سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بن گیا تھا. انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف اگست 1983 میں جیل برو تحریک کا آغاز کیا تھا. پھر دوسری بار 1986 میں اسی ضیاء الحق کے خلاف انہوں نے اپنے مطالبات کی منظوری تک جیل برو تحریک کا آغاز کیا تھا. اور ان کے بھی چند مطالبات تھے، مثلا ایک یہ کہ جو ضیاء الحق ہے وہ مستعفی ہو جائے، وہ استعفیٰ دے کے گورنمنٹ جو ہے ان کو منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ وہ تھا ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ عام ملک میں یعنی پاکستان میں عام انتخابات کروائے جائے. اور تیسرا یہ کہ آئین کو بحال کیا جائے. اسی طرح جو سیاسی قیدی تھے اسی ٹائم ان کو رہا کیا جائے، اور جو فوجی عدالت تھی اسی ٹائم کام کر رہی تھی، فوجی عدالتوں کے ذریعے جو سزائیں دی گئی تھی لوگوں کو ان کو منسوخ کیا جائے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کی ڈیتھ بھی ہو گئی ایک فضائی حادثے میں. اور پھر وہ انتخابات ہوئے، عام انتخابات ہوئے نومبر میں وہ انتخابات ہوئے. اور پھر 88 نومبر 88 میں وہ انتخابات جب ہوئے تو بینظیر بھٹو پہلی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئی. اسی طرح اگر ہم اس کو مزید ریسنٹ پاسٹ میں لے کے آئیں تو 18 نومبر 2004 کو اسی وقت جو ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل، وہ بھی سیاسی مذہبی جو سیاسی جماعتیں اس کا ایک اتحاد تھا، اس کا جو صدر تھا قاضی حسین احمد، انہوں نے 18 نومبر 2004 کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے یعنی قاضی حسین احمد نے کہا کہ ہم 28 نومبر 2004 کو احتجاجی ریلی نکالیں گے، گورنمنٹ کے خلاف ریلی نکالیں گے. اگر کسی نے اس احتجاجی ریلی میں رولے اٹکائی یا کسی نے مزاحمت کی یا کسی نے کوئی رکاوٹ پیش کی تو میں اسی ٹائم جیل برو تحریک کا آغاز کروں گا. اور پھر حکومت کے لیے بات مشکل ہو جائے گی کہ وہ اس کا انتظام کر سکے. لہٰذا وہ قاضی صاحب کی جو بات تھی وہ تو دھمکی کے حد تک ہی رہی، لیکن ان نے بھی یہ اٹیمپٹ کیا ہوا تھا. اس کے بعد 6 نومبر 2007 کو سارے پاکستان کے وکلاء نے اور خصوصی طور پر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی جنرل مشرف نے جب 2007 میں وہ ایمرجنسی پلس نافذ کیا اور اعلیٰ اور عدالت عظمیٰ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور بشمول چیف جسٹس آف پاکستان تقریباً 62 ججز کو انہوں نے بیک جنبش قلم اپنے عہدوں سے ہٹا دیے، اس کو اس کو ختم کر دیے، اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر دیے گئیں. تو اس کے لیے وکلاء نے اور سول سوسائٹی نے بھی یہ تحریک شروع کی تھی. لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کے جو وکلاء تھے انہوں نے نہ صرف بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے تھے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے جیل برو تحریک بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا. اسی وقت جو NWP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا صوبہ تھا، چونکہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت 2010 میں جو ترمیم آیا تھا اسی کی وجہ سے یہ نام تبدیل ہو چکا ہے، تو اسی ٹائم NWP اس کا نام تھا. پھر اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں آ جائے تو اسی 13 نومبر 2007 کو پاکستان پیپل پارٹی، اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی بشمول بہت زیادہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی مشرف حکومت کے خلاف جو تھے وہ جیل برو تحریک کیا ہوا تھا. اور تقریباً 100 سے زیادہ افراد نے
وہ بھی دیے تھے، گرفتاری بھی دے دیے تھے، لیکن ان کے مطالبات جو تھے پھر وہ منظور ہو گئے۔ اسی طرح 15 جنوری 2018، بالکل ریسنٹ پاسٹ میں 15 جنوری 2018 کو جو TLP پاکستان میں ہیں، یعنی جو تحریک لبیک پاکستان، وہ تحریک لبیک والے جو ہے اس کا جو ہیڈ تھا، امیر تھا اشرف اسف جلالی، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے جو شہداء ہیں ان شہداء کا ازالہ نہ کیا جائے، ان کے جانوں کا ازالہ نہ کیا جائے، اور جو اسی ٹائم یہ جو آج کل وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، اسی ٹائم وزیر قانون تھا، یہ اس سے استعفیٰ بھی مانگا گیا تھا، اور راجہ ظفر الحق کا جو رپورٹ تھی اس کو منظر عام پر لائے جائے، یہ تھے ان مطالبات تھی TLP والوں کے، اور انہوں نے بھی جیل برو تحریک اسی ٹائم چلایا تھا، اور تقریباً انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 100 بندے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ جیل میں جائیں گے، گرفتاری دے دیں گے۔ اب آتے ہیں بالکل ریسنٹ جو انشاءاللہ 22 فروری سے شروع ہوگا، عمران خان صاحب کی طرف جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے 4 فروری 2023 کو اس کا باقاعدہ طور پر اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک جلسے میں عوام سے اپنے جو ورکرز ہیں، جو محبین وطن ہیں، ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ ذہنی طور پر آپ منٹلی اور فزیکلی تیار ہو جائے، میں کسی بھی وقت اعلان کر سکتا ہوں، اگر ہماری مطالبات حکومت وقت نہیں مانتی تو پھر ہم جیل برو تحریک شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر 17 فروری 2023 کو انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ ہم نے آئندہ جو 22 تاریخ ہیں، جو 22 فروری ہے بروز بدھ، لاہور سے عمران خان صاحب نے کہا کہ لاہور سے ہم اس کا آغاز کریں گے، جیل برو تحریک کا آغاز کریں گے، اور پھر ہم جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہم گرفتاری دیں گے، اور جو کارکن ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے تھانوں میں، اپنے علاقوں کے جیلوں میں وہ جا کے گرفتاریاں دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا تو عمران خان صاحب کا تو صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، مطالبہ ہے کہ آپ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں اس کے لیے آپ باقاعدہ طور پر جو نگران حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، باقاعدہ طور پر آپ کیا کریں، آپ اس کے لیے اناؤنس کریں، انتخابات کا اعلان کر دیں کہ کس تاریخ کو انتخابات آپ نے کروانے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں ایک بالکل ویلڈ قسم کا مطالبہ بھی ہے، کیونکہ 2 حکومتیں کی قربانی عمران خان نے دی ہیں، تو ہونا چاہیے کہ اب عوام کی عدالتوں میں جا کے عوام کی ضمیر کو آواز دے کے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بن جائے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور موجودہ جو سیاسی اور جو معاشی حالات ہے پاکستان کے اس کے لیے بھی یہ زبردست رہے گی۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ جیل برو تحریک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی اور آپ کے کوشچن کا جواب دے دیا۔ تو بعض صورتوں میں یہ جو ہے جیل برو تحریک یہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور بعض حالات میں یہ ناکام بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی وہ گیدڑ سنگی ہے کہ اس کو مینیج کر سکے یا نہیں۔ اگر اتنی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں دیں گے تو پاکستان میں جیلوں میں اتنا انتظام اور انصرام نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر مینیج کر سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، اور عمران خان جو تحریک انصاف کا چیئرمین ہیں وہ اس کے اس مطالبے کو منظور کر کے باقاعدہ طور پر الیکشنز کو اناؤنس کر دے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کسی بڑے سانحے سے اور مزید کسی آفات اور مصائب سے اور جو قیاس ہے پاکستان میں وہ مزید نہ بڑھے۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی اور دیکھنے کا شکریہ۔